اور میں اس جلسے سے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق صاحب کو اللہ صحت دے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ ان کو صحت مند رکھے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ وہ سماجوادی پارٹی میں ہے مگر ہمارے بھی بزرگ ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو ووٹ دیا، سماجوادی پارٹی کو آپ نے کئی مرتبہ ووٹ دیا، اور سماجوادی پارٹی کے پاس آپ کی اہمیت صرف یہی ہے، نواب صاحب کے پاس آپ کی اہمیت یہی ہے کہ آپ صرف دری بچھاؤ اور اکھلیش کے نام پر نعرے لگاؤ کہ بھیا تجھ پر جوانی قربان۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین یہ مزاج دینا چاہتی ہے کہ ہم نہ کسی کی دری بچھائیں گے، نہ کسی کے اوپر اپنی جوانی کو قربان کریں گے، بلکہ مجلس آپ سے یہ کہتی ہے کہ اسد الدین اویسی آپ کے حق کے لیے، آپ کے مان سمان کے لیے، سنبھل کی وکاس کے لیے، سنبھل کی جنتا کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور اتر پردیش میں ساماجک نیائے کو حاصل کرنے کے لیے، اتر پردیش میں مظلوم السنکھیک سماج مسلمانوں کو ان کی حصہ داری دلانے کے لیے تم اب اپنی جوانی نہیں قربان کرو گے، اویسی اپنی جان کو قربان کرے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی صرف میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، آپ کی ساتھ کی اپیل کرتا ہوں کہ یہ لڑائی جو مجلس لڑ رہی ہے، یہ جو لڑائی میں بحیثیت آپ کا سپاہی اور آپ کا خادم بن کر اویسی لڑ رہا ہے، وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے تاکہ آنے والی نسل اسی ناانصافی کا شکار نہ ہو جائے جو ہمارے سماجوادی پارٹی کے موجودہ ودھائک نواب صاحب نے سنبھل کے نوجوانوں کا مقدر بے روزگار بنا دیا، سنبھل کے نوجوان بچوں کو اسکول کی تعلیم سے محروم کر دیا، ہماری بیٹیوں کو کالجوں سے محروم کر دیا، یہاں پر کوئی وکاس کا کام نہیں کیا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، سنبھل میں اگر کسی کا وکاس ہوا، سنبھل میں اگر کوئی آگے بڑھا تو سوائے نواب صاحب کی کولڈ اسٹوریج کی فیکٹری اور سرنج بنانے کے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرے یہ سچائی کے الفاظ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کے ذریعے نواب صاحب کے گھر میں بھی پہنچا رہا ہوگا۔ ہم کو بتایا گیا کہ نواب صاحب گھر میں بیٹھ کر ہمارے بھڑکاؤ بھاشن کو سن رہے ہیں، سنو میری آواز کو، سنو میری اس حقیقت جو میں بیان کر رہا ہوں، شاید آپ کا دل بھی پلٹ جائے، کیونکہ جب ہماری آواز اللہ کے کرم اور فضل سے جو سچائی پر مبنی ہوتی ہے، حقیقت کو ہم بیان کرتے ہیں، حق کو بیان کرتے ہیں، حق کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، باطل کو ہرانے کا کام کرتے ہیں، تو جو لوگ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں ان کے دل بھی کانپنا شروع کر دیتے کہ یہ سچ بولنے والا آیا ہے، اب بھڑکاؤ بھاشن کا اس کا نام دے دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی آپ کے درمیان میں آ کر ان کے ہر نیتا کی تقریر آپ سن لو یا نجی گفتگو سن لیجیے، آپ کو یاد ہوگا وہ آپ سے بولیں گے قوم 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 قوم، قوم کے نام پہ ووٹ دو، قوم کے نام پہ یہ کر دو۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی شاعر نے ایک بہترین شعر کہا تھا، انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا، سماجوادی پارٹی کے نواب صاحب کے بارے میں۔ نوجوانوں یاد رکھو، بزرگان ملت میری اس بات کو یاد رکھیے، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی بن کر تم سے کہہ رہا ہوں، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، جب وقت نماز، یعنی یہ وقت جو ہے سجدے میں گرنے کا نہیں ہے، یہ وقت قیام میں ٹھہرنے کا ہے۔ جب وقت قیام آیا تو نادا سجدے میں گر گئے، یہ وقت ٹھہرنے کا یاد رکھو۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم صرف سماجوادی پارٹی کو ووٹ دے دیں گے کیا کریں گے، مجبور ہیں آپ، نہ 35 سال پہلے بھی مجبور تھے نہ آج مجبور ہے، بلکہ آج تو ہی نہیں، آپ کے درمیان میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جو آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کی حصہ کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ آپ اسد الدین اویسی کو دیکھو اور اویسی کے نام پر مجلس اتحاد المسلمین کے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ آپ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، سنبھل کا نیتا کون ہے بتاؤ، کیا نواب ہے یا اویسی ہے، بتاؤ آپ۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو نیتا بنانا چاہتا ہوں۔ 30 سال سے کامیاب ہوتے ہیں، مگر کیا کیا سنبھل کے لیے کام نہیں دکھا پاتے۔
بلکہ افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا کہ کٹرا موسیٰ خان میں نواب صاحب نے زندوں کو نہیں چھوڑا تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑا نواب صاحب. یہ عجیب آدمی ہے کہ کٹرا موسیٰ خان کے قبرستان کو نواب صاحب نے ختم کر کے وہاں پر کھیل کا میدان بنا دیا. اب آپ سوچئے زندوں کی کیا اہمیت جب مردوں کی نہیں ہے. تو جو بیچارے قبر میں آرام سے سو رہے ہیں، جو بیچارے قبر میں آرام سے سو رہے ہیں، کہ جب سور لگایا جائے گا، جب حشر کا میدان کھڑا کیا جائے گا، نواب یاد رکھو وہ قبر سے نکلنے والا کہے گا کہ اللہ اس نے زندوں کو بھی نہیں بچا تو میں جب سو رہا تھا وہاں پر بھی مجھے برباد کر دیا. آپ بتائیے کہ قبرستان پہ نواب، ارے کون سا عورت کا گڑا ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے. زندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو قبرستان پہ بولا کہ نواب کے لوگ بولے ارے ہماری قابلیت یہ ہے کہ ہم زندوں کو نہیں چھوڑے تو مردوں کو کیسا چھوڑیں گے. واہ، مبارک ہو آپ کے جذبے کو. اب خبر پر چلے گئے تو قوم یاد نہیں آئی، قوم یاد نہیں آئی. خبر پہ چلے گئے تو قوم یاد نہیں آئی. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس گراؤنڈ کے مالک کا، ہمارے مشاہد حسن صاحب کا، زبیر صاحب کا، محمود صاحب کا. ان کو بھی بہت ڈرایا گیا یہ میدان مت دو. میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس میدان کو بچا کے رکھا، نواب کی للچائی نظروں سے بڑا کام کیا. اب جب انشاءاللہ مجلس کا یہاں جلسہ ہو چکا ہے تو جتنے شیاطین ہیں، جتنی گندگی اب یہاں سے بھاگے گی، صاف ہوگا. ایک مرتبہ دل میں درود شریف پڑھ لیجئے، پورا جتنے ان کے عزائم میں پورے کے پورے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نواب صاحب نے ایک اور بڑا کارنامہ کیا کہ ترک برادری میں جو جوجا برادری ہے ان کو او بی سی کا سرٹیفکیٹ ملتا تھا. نواب صاحب تو کسی کی ترقی دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ سمجھتے کہ میں اگر کھا لیا میرا پیٹ بھر گیا تو سنبھل کے غریبوں کا، بھوکوں کا پیٹ بھر جاتا ہے. نواب صاحب یہ سمجھتے کہ میں دولت پا لیا تو غریب کو اس کو ضرورت نہیں ہے. ارے او بی سی کا سرٹیفکیٹ بن کر کے آپ نے کون سے انسانیت کی مثال پیش کی. اگر ایک غریب جوجا کو سرٹیفکیٹ ملتا تو اس کی بیٹی، اس کا بیٹا تعلیم میں آگے بڑھتا، کلیکٹر بن سکتا تھا، ڈی ایم بن سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، کمشنر ایس پی بن سکتا تھا. مگر ان کو حسد ہے کہ کوئی ترقی نہیں کرے سوائے میرے. مجلس یہی لڑائی لڑ رہی ہے. مجلس جب حصے داری کی بات کر رہی ہے تو چند لوگوں کی طاقت نہ بڑھے بلکہ پوری عوام کی طاقت بڑھے. مجلس یہی چاہتی ہے کہ جب حصے داری کی بات ہوگی تو راجنیتی میں بھی حصہ ملنا چاہیے، سیاست میں بھی، اور شکشا میں بھی ملنا چاہیے، اسپتالوں میں بھی ملنا چاہیے. اور مجلس یہ بھی بات کرتی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو حصہ ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی کوئی لا کے بتائے یہ نواب کا یہ نعرہ ہے، نواب کا یہ نعرہ ہے خالی پلاٹ ہمارا. نواب کا یہ نعرہ ہے ابھی ہم نواب کا یہ نعرہ ہے قبرستان میرا ہے. کیا بات ہے بتائیے آپ. ارے ہم بھی راجنیتی میں 4 مرتبہ کا ایم پی ہوں، 2 مرتبہ کا ایم ایل اے بنا میں. اگر ہم غلطی کرتے تو ہمارے دفتر دارالسلام میں ہم لوگ بیٹھتے پورے ایم ایل اے، میں بیٹھتا ہوں، ہمارے 44 حیدرآباد کے کارپوریٹر باری باری سے آ کر اپنے بیٹھتے. کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. وہ دارالسلام میں جب داخل ہوتا تو وہاں سے پہلے پکار کے بولتا السلام علیکم، اور اندر آنے سے پہلے بولتا آپ ہمارا کام نہیں کیے، آپ کا ایم ایل اے ایسا نہیں کیا، آپ کا کارپوریٹر ایسا نہیں کیا، اور اندر آتے ہی شروع ہو جاتا. یہ مزاج سمپر میں پیدا کروں گا انشاءاللہ تعالی. عوام کو بولنا چاہیے. اگر کل انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے، آپ کی دعا اور ووٹوں سے مشیر صاحب یہاں کے نئے ودھائک بنیں گے تو ودھائک نہیں رہیں گے، خادم کے طور پر آپ کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہی مزاج مجلس کا ہے. اور اسی لیے ہماری جان پر حملہ ہوتا ہے، اسی لیے امتیاز جلیل کو ان کو ترغیب دی جاتی. مگر یہ مزاج مجلس دے رہی ہے. میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 14 تاریخ کے دن متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک بار 5 سال کے لیے
آپ مجلس کے حق میں ووٹ دیجیے. میں خود ذمہ داری لوں گا, سنبھل کو آؤں گا, کم سے کم 2 مہینے میں ایک مرتبہ آ کر بیٹھوں گا دیپا سرائے میں آپ کے پاس. میں آؤں گا اور آپ کے درمیان میں